صدمے کی خبر ہے کہ ہمارے انتہائی معزز محترم اور شفیق چچا جان جناب چودھری ماسٹر اللہ دتا صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں۔ انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اللہ تعالی ہمارے مرحوم چچا جی کی مغفرت فرمائے، انہیں جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے والد گرامی مولانا حافظ محمد ریاست صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کے سامنے چچا جی ماسٹر اللہ دتا مرحوم کا جب بھی تذکرہ ہوتا تو ابا جی فرماتے تھے کہ ہمارے بھائی ماسٹر اللہ دتا کو رب العزت نے بہت ساری خوبیاں عنایت فرمائی ہیں، اور خاص طور پر انہیں اللہ جل شانہ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ وہ بڑے دانا انسان ہیں، دانائی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور دانا بھی ایسے کہ جن لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یعنی ایسے دانا انسان کہ جو اپنی دنیا کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے چچا جی مرحوم ایسی شخصیت تھے کہ دنیا کی عزت، دنیا کا مال و دولت اور دنیا کے منصب ان کے پیچھے پیچھے آتے رہے، اور وہ اپنی ان ساری ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور دین کے مراکز کے قیام اور دین کی دعوت کے لیے وہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ بہرحال یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا نے ختم ہونا ہے، اس دنیا کے اندر وہی کامیاب ہے کہ جس نے آخرت کے لیے کیا۔ تو ہمارے مرحوم چچا جی اس اعتبار سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کے لیے وہ پوری تیاری اور پورا انتظام کر کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے برادرم مولانا محمد جاوید صاحب نے جب محترم چچا جان کی وفات کی خبر سنائی تو مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں اپنے برادران جناب حافظ محمد ادریس صاحب، جناب برادرم محمد اسجد صاحب، جناب برادرم قیصر صاحب، برادرم محمد امجد صاحب اور پوری برادری کے ساتھ اپنا غم کیسے شیئر کروں۔ تو میرا یہ پیغام اور یہ میسج پوری برادری کے ساتھ اس صدمے میں شرکت کا اظہار ہے۔ اس موقع پر میں بھی اور ہمارے تمام رفقاء کار ہمارے مرحوم چچا جان چودھری اللہ دتا صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنات الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پاکستان میں ہم نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکے ہیں، لیکن یہاں کی اخلاص بھری دعائیں جہاں جہاں بھی موقع ملا ہے یقیناً ہمارے چچا جی کی میزان حسنہ میں انشاءاللہ عزیز اضافے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام دعائیں جہاں جہاں بھی ہو رہی ہیں چچا جی کے میزان حسنہ میں اضافے کا اللہ ذریعہ بنائے۔ اور میں تمام احباب کو جو میرا یہ میسج سن رہے ہیں انہیں بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ دعائیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی ڈاکٹر ضیاء الرحمان خالد صاحب تھے جو فیصل مسجد میں امام ہیں، ان کا آپ نے آج جو میسج سنا، ابھی یہ سلسلہ میں سوچتا ہوں کہ ساتھ ہی ختم کر لیں سارا۔ اس کے بعد دوسرا پیغام ہے ہمارے جامعہ عربیہ کے، جہاں میں بھی مولانا اسجد صاحب بھی اور چچا جی کا بھی بڑا تعلق تھا، جس جامعہ میں جامعہ عربیہ گوجرانوالہ میں ایک تو ہمارے استاد محترم ہمارے محتمم حافظ عطاء الرحمان مدنی صاحب مدد اللہ العالی، وہ آپ سب کے ساتھ تعزیت کر رہے تھے، اور ناظم اعلیٰ جامعہ عربیہ برادر ضیاء الرحمان قاسمی صاحب نے بھی اپنا میسج دیا ہے، وہ بھی آپ سماعت فرمانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ضیاء الرحمان ناظم اعلیٰ جامعہ عربیہ گوجرانوالہ بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنے محترم مربی محسن چچا جان الحاج اللہ دتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعزیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک اپنا خیال رکھنے والوں کی
روز قیامت سفارش کرے گا، اور وہ ایسی سفارش ہوگی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قبول کریں گے، اور قرآن بھی لگاتار سفارش کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنے متعلق لوگوں کی بخشش نہ کروا لے۔ میرے چچا جان الحاج اللہ دیتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے ان سے یہ شرف لیا، ان کو یہ توفیق بخشی، ان کی طرف یہ نیکی منسوب کی کہ ناروے کے اندر اللہ کے گھر کی آبادی کا مسئلہ ہو، دینی کاموں کا مسئلہ ہو، ادارہ تبلیغ اسلام کا آغاز ہو، اور سب سے بڑی بات اللہ کے قرآن کی بات ہو، تو انہوں نے اسلامک سینٹر اوسلو کی شکل میں حفاظ قرآن اور خدمت دین کرنے والے بچے اور وہ نسل جو ناروے کے اندر پیدا ہو رہی ہے اور وہاں بڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے ایک دینی مرکز کا آغاز کیا ہے، اور وہ دینی مرکز الحمدللہ حفاظ بھی اس نے پیدا کیے اور دینی خدمات بھی انجام دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی اس خدمت کے بدلے ان کے درجات بلند فرمائے، اور قرآن کو روز قیامت ان کا سفارشی اور ان کا تائید کرنے والا بنائے۔ میں اس موقع پر اپنے بھائی حافظ محمد ادریس صاحب، محمد کیسر صاحب، محمد شفیق صاحب، حاجی محمد امجد صاحب اور محمد اسجد صاحب، ان سب بھائیوں سے اور اپنی خالہ جی سے اور اپنی پوری فیملی سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ ایسا غم ہے جس کے اندر ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ یقین جانیے کہ یہ صرف بھائی اپنے باپ سے محروم نہیں ہوئے، میں بھی اپنے اوپر محسوس کرتا ہوں کہ ایک چھت تھی جو ہمارے ساتھ سے اٹھ گئی ہے۔ میرے ساتھ ان کا اخلاص کا معاملہ تھا اور بہت ہی محبت اور باپ جیسی شفقت انہوں نے مجھے عطا کی تھی۔ میں ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور اسلامک سینٹر اوسلو ستوونر سینٹر، اللہ پاک اس مرکز کو تا قیامت آباد رکھے۔ یہاں سے قرآن پڑھنے والے حافظ نکلیں، دین کو سمجھ رکھنے والے عالم نکلیں۔ اللہ پاک اس مرکز کو شاد و آباد رکھے، اور جو جو لوگ اس مرکز کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور اس کا بہترین صلہ میرے چاچا جی حاجی اللہ دیتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب فرمائے، اور اس کا بہترین جزا روز قیامت عطا فرمائے۔ بالخصوص میرے عزیز، میرے شاگرد مولانا محمد جاوید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر بھی برکت فرمائے، عطا فرمائے۔ میں تھوڑا اسٹارٹ کر رہا ہوں، تو بس یہ آخری ہے۔ ویسے تو میرے پاس کافی وہاں کے میسج آئے ہیں۔ ہمارے علاقے کے معروف مبلغ جامعہ سعیدیہ مسجد اقصیٰ میں خطیب ہیں محترم جناب قاضی کفایت اللہ صاحب، بس ان کا آخری میسج سنا کے تو انشاءاللہ علماء کی وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت العالم موت العالم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اسلامک سینٹر اوسلو ناروے کے بانی اور ڈائریکٹر قابل احترام بزرگ ماسٹر حاجی رادتہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے وصال پر میں قاضی کفایت اللہ مسجد اقصیٰ ڈنگا ضلع گجرات سے آپ کی سوگوار فضا میں چند تعزیتی کلمات عرض کرنے کے لیے اپنی آواز کے ذریعے ہی برادر عزیز محترم مولانا جاوید صاحب کے ذریعے ان کی وساطت سے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے انتہائی دکھ اور صدمہ ہوا ہے کہ ہمارے علاقہ کے ایک بزرگ شخصیت، ایک سماجی اور مذہبی اور اسلامی شخصیت، بے پناہ خوبیوں کے حامل، غریب پرور، انسان دوست، سراپا مخلص اور مجسمہ اخلاق، دین اسلام کے بے باک سپاہی حاجی رادتہ صاحب ہمیں خیر بات کہہ کر اللہ کریم کے حضور حاضر ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما کر انہیں بلند و بالا مقام سے مالا مال فرمائیں۔